ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل اسلام دنیا کی ساری کتابوں میں سے، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دیگر صحیفے ہوں، سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب اللہ کا کلام قرآن مقدس۔ جیسے قرآن اعلیٰ ایسے ہی صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اس کتاب میں شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور کتنا ہی دنیا دار ہو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ برکت کے لیے اس نے اپنے گھر میں ضرور رکھی ہوتی ہے، پڑھے یا نہ پڑھے یہ ایک الگ مسئلہ۔
لیکن مسلمان کے گھر کی زینت قرآن مقدس۔ آپ کسی بھی مسلم گھرانے میں تشریف لے جائیں اور کہیں قرآن مقدس دیجئے، پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی کتاب کھول کر آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ بڑا خوبصورت کلام اور بڑا ہی بابرکت اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اللہ کی توحید سے۔ الحمدللہ رب العالمین توحید کی ابتدا، کہ تعریفیں اس رب کی جو سب کو پالنے والا، سارے جہانوں کا رب، اور انتہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا رب۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ لوگوں کے رب، لوگوں کا الہ، لوگوں کا بادشاہ، ملک الناس۔ تو یہ قرآن جہاں سے بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی توحید نظر آتی، اور جس کی توحید کھری ہوئی وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ کتنا ہی نکما مسلمان ہے، گناہوں سے لتھڑا ہوا، لیکن عقیدے میں کوئی جھول نہیں، کوئی خلل نہیں، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا اس توحید کی وجہ سے۔ کیونکہ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ کہ توحید برس کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ اس کے بالکل اپوزٹ مشرک، اس کا ذکر ان آیات میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہی اصل میں اللہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کفر، کفر کی انتہا۔ پیغمبر علیہ السلام سے جب سوال ہوا تھا کہ بتلائیے رب کا حسب نسب، تو آسمان کے مالک نے قرآن اتار دیا تھا قل هو اللہ احد، وہ اکیلا، اللہ الصمد، بڑا بے نیاز، بے پرواہ، ساری دنیا اس کا انکار کر دے، اس کی عزت اور عظمت اور شان میں کوئی ریت کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ بادشاہ ایسا بے پرواہ۔ تو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کا بیٹا ہے وہ اللہ ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلم نہیں۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، وہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جو اللہ کی ذات
اکیلا نہیں مانتا، کہتے اللہ کے نور میں سے نور پیدا کر کے دھرتی پر بھیجا گیا۔ میں ایک شخص کو سن رہا تھا اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ آسمان بھی قائم رہتا ہے اور زمین بھی قائم رہتا ہے۔ کہتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی، حدیث نہیں ہے یہ اس شخص کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا، بہت خوبصورت، اس لباس میں گزر رہے تھے کہ ابو ہریرہ نے دیکھا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ آپ چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دیر کے بعد ابو ہریرہ کو لوگوں نے اٹھایا اور ہوش آئی تو پوچھا کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں نے ابھی ان گلیوں میں اللہ کو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، یہ کافر جو اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو کہہ دے کہ یہ اللہ، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے، انہیں سرخ جوڑے میں دیکھ کر کہ مدینے کی گلیوں میں میں نے رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کیا وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ بادشاہ ہے، حکیم ہے، علیم ہے، سمیع بصیر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین کو اس نے روکا ہوا ہے، پہاڑوں کو اس نے روکا ہوا ہے۔ وہ اکیلا، اس کی ذات نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی بیوی نہیں، اولاد نہیں، سسرالی نہیں، ننیالی نہیں، ددیالی نہیں، احد، وہ تو اکیلا ہے۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اور جو میں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی اس میں کیا وَأَنَّ عِيسَىٰ عبد اللہ ورسولہ، جو شخص یہ گواہی دے کہ عیسیٰ رب نہیں، اللہ نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، عبد اللہ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عبد اللہ ورسولہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے۔ جب تک یہ توحید ٹھیک نہ ہوئی، لاکھوں نمازیں، اربوں مساجد، کھربوں زکوٰۃ اور صدقات دنیا میں تقسیم کوئی شخص کر لے اور رب کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہو وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لوگوں کا یہ عقیدہ کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ، وقال المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اور یعقوب کے بیٹو، اور بنی اسرائیل، اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت رب کی کرو جو تمہارا بھی پالنہار ہے، میرا بھی پالنہار ہے۔ نبی کا پیغام یہ ہے، اور لوگوں اعبد اللہ، اور ہر پیغمبر کا یہ پیغام ہے، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، عبادت صرف رب کی ہوگی، کیوں کہ وہ خالق ہے ہم سب مخلوق۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کی اولاد، اعبد اللہ، عبادت اللہ کی کرو، عبادت ہمارا حق نہیں ہے،
سجدہ، رکوع، قیام، نظر، نیاز، توکل، بھروسہ، خوف، یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں زندہ انسان زندہ کے قدموں پر سجدے کر رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں تو ایک عجیب اتفاق ہوا کہ پیر سید، ان سیدوں نے جتنا بیڑا غرق کیا ہے نا اس امت کا، ان سادات نے جن کی سین کو یہ سلام کرتے ہیں کہ وہ گاڑی میں آئے، ابھی گاڑی کا گیٹ کھلے اور اس کو ریسیو کرنے والے سجدے میں گاڑی کے سامنے پڑے ہوئے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت صرف اس کی ہوگی جو خالق ہوتا ہے، اور کائنات میں خالق صرف اللہ کی ذات۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت اس کی کرو جو میرا بھی رب، تمہارا بھی رب، میرا بھی پالن ہار ہے، تمہارا بھی پالن ہار ہے، میرا بھی لجپال ہے، تمہارا بھی لجپال ہے، میرا بھی غریب نواز ہے، تمہارا بھی بندہ نواز ہے۔ اس رب کی عبادت کر۔ اور آج دھرتی پر عبادت رب کی بجائے ہر مردے اور زندے کی ہو رہی ہے، درختوں کی ہو رہی ہے، جھاڑیوں کی ہو رہی ہے، پتھروں کی عبادتیں ہو رہی ہے، مردوں کے سامنے سجدہ ریز یہ قوم پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بستی کو، مکہ کے باسیوں کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی یہ پیغمبر دے رہا ہے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی۔ قرآن بھی کہتا ہے ابتدا میں الحمدللہ رب اختتام پر بھی کہتا ہے قل اعوذ برب۔ ہم نے رب کو رب پہچانا ہی نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ایک قوالی ہو رہی تھی، یہ ابھی کی بات ہے، اور وہ قوال کہہ رہا تھا رب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ ہمیں گونگے اور بہرے رب کی ضرورت نہیں، ہمارا تو یہ رب ہے جو سامنے پیر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ رب کی اتنی توہین، نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین شق ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں جو رب کے بارے میں یہ کہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ جواب نہیں دیتا، وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ آتا نہیں ہے۔ اور لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور میرے بیٹے یاد رکھنا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ ایسے پتھر کے اندر کیا جس کا کوئی کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے اگر ساتوں آسمانوں میں کیا، ساتوں زمینوں میں کیا، یأت بہ اللہ، وہ لے آئے گا اللہ تیرے سامنے۔ کیوں؟ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بھی، وہ بڑا خبردار ہے۔ اس اللہ کے بارے میں ہمیں قوم کو پیغام دینا چاہیے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، عمرے سے پہلے، صدقے سے پہلے، خیرات سے پہلے یہ بتلا تیرا گنج بخش اور رنج بخش کون ہے۔ پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، صحت بخش، بیماری، پتہ نہیں کیا کیا کس انسان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی
وَرَبَّكَ، عبادت رب کی کرو، عبادت رب، خوف جو ہے نا دل میں خوف، یہ عبادت ہے. کہ ڈر کس کا ہے؟ سڑک پر جا رہے ہیں، یہ اور آپ کا کشمیر میں تو اللہ اکبر شرک کی آبیاں رہی ہے، جہاں دیکھو قبر پرستی ہے. زندہ انسان ایک زندہ کو نہلا کر، کفنا کر، سجا کر، چارپائی پر لٹا کر، قبرستان میں لے جا کر، جنازہ پڑھا کر، بند کر کے، ماربل لگا کے، پھر گنبد بنا کر یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سنتا ہے اور وہ سنتا نہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے تجار، ڈگریاں پوچھ لو تو مفتی اعظم، یہ آپ کا کراچی کا شیخ الاسلام جو بنا پھرتا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ زندہ کے مقابلے میں مرنے کے بعد اس قبر والے سے فیض زیادہ ملتا. جب قبر والے سے فیض زیادہ ملتا ہے تو ساروں کو مار کر قبر میں ڈالو، فیض حاصل کر لو اس سے. میں نے اسلام آباد میں کہا تھا یہ ملک تباہ ہو گیا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. ان ساری سرکاروں سے، زندہ اور مردہ، سب سے کہو یہ مارگلہ کی پہاڑی ایک سونے کی بنا دے تاکہ ہم قرض اتار کر اس ملک کو آزاد کر لیں. ویسے یہ قرض سب کچھ لیتے ہیں. کہانیاں ان کی اگر آپ سنیں نا، بہت کچھ کرنے والے. کیا کرتے جی؟ بس پوچھے نا، بڑی سرکار ہے. اس بڑی سرکار کو کہہ دو مہربانی کر کے پہاڑی کو سونے کی بنا دے، ہم اس ملک کو UN سے آزاد کروا لیں. ویسے کر سب کچھ سکتے ہیں لیکن غسل نہیں کر سکتے. روح نکل جائے، قوم کو یہ 5 پاؤنڈ کا بیٹا دے سکتے ہیں، ایک فیکٹری کی 2 فیکٹریاں بنا سکتے ہیں، ایک دکان کو 10 دکانوں میں کاروبار کو چمکا سکتے ہیں، لیکن روح نکلنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھو نہیں سکتے. کون دھوتا ہے؟ زندہ کے مردہ؟ کبھی کسی سید نے خود ہی دھو لی ہو کہ پیچھے ہٹو، ادھر کدھر ہاتھ لگا رہے؟ کسی زندہ کی شرمگاہ کو کوئی ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ کہتے کیا کرنے لگا؟ کدھر ہاتھ لگاتا ہے؟ بیمار بھی ہو جائے تو کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی دوائی مل جائے کہ یہ کپڑے اتارنے نہ پڑے، میں برہنہ نہ ہوں. یہ کیسا سید ہے، کیسا مشکل کشا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو دھونے والا مولوی زندہ ہوتا. جو اتنا مجبور ہو، اسے کہتے ہو یہ پالن ہار ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ میرا رب ہے. اور پیغمبر کہہ رہا ہو میری یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبد اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کر، اس رب کی عبادت کر. کیوں کروں اس رب کی عبادت؟ سوال تو بنتا ہے نا، کیوں کروں؟ اس لیے کر، وہ تیرا اور میرا خالق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے عبادت کرو دنیا کے لوگوں اس رب کی. کیوں کریں؟ اللہ کہتا ہے خلقکم، تمہیں اس نے پیدا کیا، تمہارا خالق ہے وہ. ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں رزق دینے والا. پردے ہیں نا 3، ان پردوں کے اندر ماں کی ناف کے ذریعے رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. ویسے گنج بخش لاہور میں ہوتا ہے، کمال نہیں؟ خزانوں کو تقسیم کرنے والا. انسان ماں کے پیٹ میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کوئی شے نہیں تھا. کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے؟
امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیرے رزق کا بندوبست کرنے والا. سنیے گا ذرا، ماں کے پیٹ کے اندر 3 جھلیوں میں اس کو رزق پہنچانے والا اللہ، باہر نکلنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں اس کے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ، بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ماں کی چھاتیوں کو چوسنے کا طریقہ سکھانے والا اللہ، جب یہ چلنے کے قابل نہیں تھا، جب یہ پکڑنے کے قابل نہیں تھا، جب یہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، جب یہ کچھ کھانے کے قابل نہیں تھا، سارے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ، جب یہ جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، چلنے لگ گیا ہے، ہاتھ پیر کام کرنے لگ گئے ہیں، اب کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ. میں حیران ہوتا ہوں مشرک پر، اتنی مشکل ہے، سیل بند ہے ماں کے پیٹ میں، وہاں تو خواجہ نہیں پہنچا رہا، وہاں تو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، وہاں تو خواجہ نہیں پہنچا رہا، کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ. باہر نکلنے سے پہلے اس کے دودھ کا بندوبست کرنے والا اللہ. یہ چھوٹا سا تھا، ماں اس کو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر دودھ پلا رہی ہے، دھاریں لگی ہوئی ہیں، اس کا سارے رزق کا جب یہ کڑیل جوان ہو گیا ہے، اب یہ کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تمہیں نہیں، تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو سے لے کر خلقت بیدی، قیامت آخری انسان کو پیدا کرنے والا کون؟ پھر بچے کا نام پیران دیتا کیوں رکھ دیا؟ پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، خدا بخش، اللہ بخش. یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. پہلے رب کو تو پہچان، رب ہے کون؟ رب تمہاری سنتا ہے؟ حجی رب نہیں سنتا. ربی میرا بھی رب. پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی یہ ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ایک ہی رب ہے کائنات کے اندر. اس رب کو تو پہچان. جہاں تو اکیلا جا رہا ہوتا ہے اللہ تیرے ساتھ دوسرا ہوتا ہے. تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ موڑتا نہیں. میری اس کے آگے، اس کی اس کے آگے، تھرو پراپر چینل. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ توحید کا پیغام کیا ہے؟ رات کالی ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ کی جڑ میں کالی چونٹی ہو، اس کی پیروں کی دھمک ہمارا جو رب ہے عرش معلیٰ پر سن لیتا. وہ تیری نہیں سنتا. ابھی نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، یونس علیہ السلام وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ایک پیغمبر اپنے بستی سے نکلا اس مالی کی اجازت کے بغیر. پیغمبر نوکر کس کا ہے؟ رب کا. بغیر اجازت کے نکل کھڑا ہوا. کشتی میں سوار مشہور واقعہ ہے قرآن کے اندر، آپ سنتے ہی رہتے. میں صرف اس میں سے صرف توحید کی باتیں.
پرچی ڈلی، نام یونس علیہ السلام، قوم کہنے لگی یہ کیسے، اتنا نیک آدمی، میں تیرے سارے ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، مجذوبوں کو، سیدوں کو، سائیوں کو اس کی جوتی پر قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسول ہے، بھیجا ہوا ہے۔ آخر مچھلی کے پیٹ میں نعت خان کہہ رہا تھا 7 سمندروں میں، 7 اندھیروں میں پتہ نہیں، نیچے جا کر مچھلی بیٹھ گئی۔ تیرا پیر تو سب کچھ کر دیتا ہے، بیٹھا یہاں ہوتا ہے، لوہے محفوظ پر دیکھ کر لکھ بھی دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی ضرور ہوں، نبیوں کی جماعت کا رکن ہوں، بستیوں کا امام ہوں، تو نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، لیکن اللہ میرا ایمان یہ ہے، ربی و ربکم، تم میرا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اس نے اعلان کیا، رب کی تسبیح پڑھی، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی، خطا مجھ سے ہوئی، بھول مجھ سے ہوئی، نوکر تیرا، تیری اجازت کے بغیر میں نکل کھڑا ہوا، اگر یہاں سے تو نہ نکالے میں پیغمبر ہوتے ہوئے نکل سکتا۔ یہ ہے ایمان اور توحید۔ اور یہاں بابا جی وہ مولوی کل انڈیا کا کہہ رہا تھا، قادری کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی سے وعدہ کیا ہے، تیرے میں کسی مرید کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ 70,000 مرتبہ پیر عبد القادر سے لطیفے کہاں لکھا ہے؟ اور پیر عبد القادر بیچارہ سبحان اللہ، کہتے ہیں چھوٹا سا تھا بچہ، آج ہی رستے میں ہی سن رہا تھا، رستے میں یاد آ گئی، رستے میں ہی سن رہا تھا۔ ایک آدمی ڈولی میں دلہن لے کر جا رہا تھا، بچوں نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا چلو ادھر سے، بچے ہوتے، پیر عبد القادر بھی بچہ تھا، وہ بھی آ گیا، اس نے پوچھا کیا ہے اس کے اندر؟ اس نے کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر کچھ بھی نہیں، اگر کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گھر پہنچا، ڈولی کھولی تو کچھ بھی نہیں، دلہن، واہ۔ اور سارے گونگلو بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی یو کے سے، کوئی انگلینڈ سے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے اور کہاں سے، معذرت کے ساتھ آپ بھی کشمیری یو کے انگلینڈ میں پھرتے رہتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ اوہ وہ کدھر گئی؟ تحقیق ہوئی، کٹھے ہوئے ایک بچے نے کہا تھا اگر کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ جاؤ اسے دیکھا، اس کے نانا کے پاس پہنچے، نانا نے ڈنڈا اٹھایا، پیر بچہ آگے دوڑ رہا ہے، قبرستان میں پہنچے، مردوں نے سر نکال کر دیکھا، عبد القادر دوڑ، اس نے کہا دیکھتے کیا ہو؟ نانا جی آ رہے ہیں۔ سارا قبرستان کے مردے اٹھ کر بھاگنے لگ گئے۔ کہاں کس نے دیکھا؟ اگر مردوں نے بھاگنا ہی تھا تو دفن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ انہ من یشرک باللہ، یہ ہے وہ کفر اور شرک، جو چاہے اس کے دل میں لگا دو۔ بیچارے کو کیا خبر پیر عبد القادر کو، جو ہمارا جد امجد ہے سیدوں کا، ولایت وہیں سے نکلی، اس کے دل میں لگا دو۔ یاد رکھیے یہ شرک اکبر، اور جو شرک کرے گا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی۔ جنت حرام کس پر؟
جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے، غیر کی نام کی نظر دیتا ہے، غیر کے نام کی نیاز تقسیم کرتا ہے، غیروں کے سامنے رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، غیروں کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن کا اعلان ہے اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں جنت علی کی، ہم علی کے، جنت حسین کی، ہم حسین کے، یہ بات سچ ہے۔ جنت علی، جنتی علی، حسین جنتی، یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن جو پیچھے کشکول لے کر منہ بھی کالا، دل بھی کالا، عقیدہ بھی کالا، اس کا کیا کام ہے علی کے ساتھ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ تو توحید کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے زمانے میں بھی کسی نے کہہ دیا تھا اس کو بھی اللہ کے پیغمبر نے کوئی خاص چیز دی ہے۔ جیسے آج کل آپ بھی جاتے ہیں شاہ صاحب نے کہا جی کوئی وظیفہ، کوئی وظیفہ، پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، اس نے کہا جی وہ تو آپ نے اس بندے کو بھی دیا ہے، میں آخر خاص ہوں، ٹکٹ دیتا ہوں انگلینڈ کا آنے جانے کا، میرے لیے بھی یہی اور آپ کے لیے بھی وہی، عام کے لیے وہی خاص۔ اس نے کہا اچھا پھر شام کو دوں گا، اکیلے میں آنا، خاص وظیفہ۔ وہ میں بھی ایک دفعہ وظیفہ لینے چلا گیا اکاڑا کے اندر، رینالہ خرد کے اندر ایک بستی میں، جون جولائی کا مہینہ، گرمی کا موسم، کئی کلومیٹر پیدل چلا۔ جب میں مسلمان نہیں تھا، توحید پرست نہیں تھا، اس وقت اس کے ساتھ یاری ہوتی تھی، وہ بزرگ تھے، میں بچہ تھا، اب میں جوان ہو گیا، میں نے جا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا جناب، میں نے کہا پہچانا ہے؟ کہتے نہیں، میں نے کہا سید ہوں۔ اس نے دونوں دروازے کھولے، سید جو کہہ دیا، جو ہندوستان سے آیا سید، سارے سادات یہیں آئے ہوئے تھے ہندوستان میں، جسے دنیا کی کوئی قوم میں قومیت نہ ملے وہ سید۔ ہائے ہائے، میں نے تعارف کروایا، پہچان گئے بزرگ، میں نے کہا ایک وظیفہ چاہیے جو آپ نے ایک مرتبہ میرے ابا جی کے سامنے کہا تھا، میں ایک وظیفہ بتا دوں گا، اگر وہ کر لو تو جادو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا وہ وظیفہ لینے ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا، میں تو نہیں دیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اوپر جاؤ گے تو حسین کو میں کہوں گا میں سید تیری اولاد گیا تھا اس کے پاس، راجپوت کے پاس، اس نے وظیفہ نہیں۔ انہوں نے کہا توبہ، جیسی طبیعت ویسی دوائی، کہنے لگے نانا ایسے نہ کرنا، میں وظیفہ دے دیتا۔ وظیفہ بتا دیا، قرآن کی آیت تھی، ساتھ کہا جہاں بیٹھ کے یہ وظیفہ کرو گے نا میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ میں نے کہا میں نے تو اسلام آباد میں وظیفہ کرنا ہے، آپ کا ہاتھ تو بیٹھک سے باہر نہیں جاتا۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش، چیلنج ہے دنیا کو، اپنا ہاتھ باہر دروازے سے نکال کر دکھا دے، بیٹھا یہاں ہو۔ میں نے کہا بیٹھے یہاں ہو، کہاں اسلام آباد اور کہاں یہ 2 فٹ کا ہاتھ، کہتے ہو میرا ہاتھ تیرے سر پر ہوگا؟ کہنے لگے دیکھا ہے نا باپی، ہے نا گستاخ، تم نے دنیا کو پاگل بنا دیے۔ اب زمانہ تعلیم کا ہے، قرآن ترجمے سے موجود ہے، نبی کی حدیث ترجمے سے موجود ہے، جو رب کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرے گا اللہ اس پہ ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں، ظلم کی ملاوٹ کرتے ہیں، یہ ظالم ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام دیجئے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اللہ تینوں میں سے ایک۔
یہ بھی لوگوں کا عقیدہ ہے اور یہی مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے. نبی کو اٹھا کر رب بنا دیتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور لوگوں، داتا ایک ہوا کرتا ہے، دستگیر ایک ہوا کرتا ہے، گنج بخش ایک ہوا کرتا ہے، رنج بخش ایک ہوا کرتا ہے، دینے والا ایک ہوا کرتا ہے، پکڑنے والا ایک ہوا کرتا ہے. اور مسلمانوں کا الہ زمین کے نیچے نہیں، آسمان پر مستوی ہوا کرتا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. حقیقی باپ دو ہوا کرتے ہیں. کوئی کہے یہ بھی میرے ابا جی ہیں، یہ بھی میرے ابا جی. وہ کہے گا انسان بن، ابا تو ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. الہ معبود برحق ایک ہے، دو نہیں. زمین کے نیچے بھی داتا، آسمان پر بھی داتا. دستگیر زمین کے نیچے بھی، آسمان پر بھی. ایک مولوی کو سکون نہ آیا. اس نے کہا اس نے تو پیر صاحب کو کہا کہ بچپن میں ہی اس نے مردے سارے بھگا دیے تھے، ساری قوم آگے آگے، نانا جی پیچھے پیچھے. اس نے کہا میں نے تو جو چھوڑوں گا اس کا ابا بھی مقابلہ نہیں. اس نے کہا تو کیا چھوڑ؟ اس نے کہا اللہ نے آسمان بنایا، نیٹ پر موجود ہے. آسمان سجایا، پیر عبد القادر کو اٹھا کر لائے کہ دیکھو میں نے صحیح بنایا. لا الہ الا اللہ. وہ چھوٹا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، پھر وہ سول انجینئر کو لے کر آتا ہے، میں نے یہ بلڈنگ بنائی ذرا چیک تو کرو. پہلے آسمان کو دکھایا، پیر عبد القادر نے کہا ٹھیک بنایا. اللہ، ہم اس رب کو رب بھی نہیں مانتے. سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو رب اپنی تخلیق کو مخلوق کے سامنے پیش کرے ہم اس کو رب نہیں مانتے. ہمارے رب کی تخلیق میں دنیا کا کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق کوئی عیب نکال سکتی ہے؟ یا انسان ہی بنایا ہے. اگر یہ ناک یہاں اٹھا کر اللہ یہاں لگا دیتا ہے، اس خوبصورت کو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی انسان کے اندر نکال کوئی ٹیکنیکل فالٹ. پہلے آسمان کو دکھایا، دوسرا دکھایا، تیسرا دکھایا، چوتھے آسمان کی سیر رب کرا رہا تھا. وہ مولوی بکتا ہے کہ رب کا پیر پھسلا اور نیچے گرتے چلے گئے. تم کہتے ہو یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے چندہ لینا جائز ہے، ان سے جہاد کی بندوقیں لینا جائز ہے. ان کیا کہو، اپنے بھی ناراض اور غیر بھی ناراض. اپنے غیر تو ہیں ہی دشمن، اپنے بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. بھائی جس کا ایمان یہ ہے کہ جب رب چوتھے آسمان سے گرا، پہلے کے قریب پہنچا، ادھر ہاتھ دکھائیے مولانا، ایسے ہاتھ پکڑ کر عبد القادر نے رب کو کھینچا اور چوتھے آسمان پر کھڑا کیا. اس دن سے رب نے اس کا نام دستگیر رکھ دیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. تم ان سے چندے لے لیتے ہو کہ جہاد کرنا ہے، ہندو کو مارنا ہے، کلاشن خریدنی ہے، وہاں اندر جانا ہے. جو رب کی یہ توہین کرے، سن لو وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر تم اس عقیدے سے بعد نہ آئے جو تم دنیا کے لوگوں کو کہہ رہے ہو، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیتا بھی ہے، یہ جمعرات کو آ بھی جاتا ہے. دفن کرنے کی کیا ضرورت؟ جو جمعرات کو یا بدھ کو مرا ہے اور جمعرات کو واپس آ جاتا ہے. دفن کرنے کی کیا؟ بابا جی کو گھر میں ہی رکھ لو کہ جمعرات کو جو واپس آنا ہے، ابا جی چھوڑو پڑے، مصیبت ڈلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، اعلان کرو، مولوی کو یہیں پڑے رہو، جمعرات کو آپ نے کل آ ہی جانا. کبھی کسی نے مردے کو گھر میں رکھا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں. مرنے کے بعد
نام چھن جاتا ہے. یہ نہیں کہتے سید طیب الرحمان کو لے کر آؤ، کہتے ہیں میت کو لے کر آؤ، جنازے کی چارپائی لاؤ. کہیں نا شاہ صاحب کو لے کر آؤ، زندہ پیر کو لے کر آؤ. کہتے ہیں اعلان کر دو مسجدی میں طیب فوت ہو گیا، جنازہ ہوگا. کبھی کہتے ہوتے ہیں زندہ ہے طیب شاہ، جنازہ ہوگا، سائیں نہیں چھوڑیں گے. میرا پیو گھر بیٹھا ہے، تو جنازہ پڑھنے لگا، مولوی کو آج ہی فارغ کرو، بستر بداؤ اس کا یہاں. اور جب سب کچھ کر لیتے ہیں اور قبر میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں شاہ جی تو زندہ ہے، شاہ جی تو زندہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات مردے. قرآن کہتا ہے مردے، مولوی کہتا ہے زندہ. قرآن کہتا ہے غیر احیاء، زندہ نہیں. مولوی کہتا ہے زندہ. قرآن کی مانو یا مولوی کی مانو؟ مولوی کہتا ہے شاہ جی کو سارا پتہ ہے، قبر پر چڑیا آئی کہ چڑیا ہے، چڑیا آئی ہے یا چڑا ہے، شاہ جی کو سارا پتہ ہے. مرید آیا کہ مرید نہیں آئی ہے، کشمیری آیا کہ افغانی آیا، شاہ جی کو سارا پتہ ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اس کو خبر ہی نہیں کہ قبر سے کب اٹھایا جائے گا. قرآن کو مانے یا سید کی بات کو مانے؟ قرآن کو مانیے. قرآن کا اعلان کیا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے اس عقیدے سے، اس کفر سے کہ یہ سنتا ہے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہے کہ یہ سنتا ہے. آپ کشمیر میں نسل در نسل رہ رہے ہیں، کبھی کسی کے والد محترم، دادا، پردادا، لکڑ دادا، کسی نے وفات کے بعد چارپائی کے اندر سے لیٹ ہو جاتی ہے لاش، جنازہ. کیوں؟ بیٹے نے انگلینڈ سے آنا ہے، وہ کہتا جنازہ نہیں ہوگا، برف خانے میں رکھ دو، برف کے بلاک لگا دو، میں آؤں گا اپنے ابا جی کی چہرے کا دیدار کروں گا، پھر جنازہ پڑھیں گے. روک لیتے ہو کہ نہیں روک لیتے؟ جنازے روک لیتے ہو. کبھی کسی سید نے یا کسی ولی نے یا کسی بزرگ نے کہہ دیا ہو بھئی 3 دن کے بعد جنازہ ہونا ہے، سارے گھر چلے جاؤ، جب میرا بچہ آئے گا تو پھر میرا جنازہ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ اوپر سنتا نہیں. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، اولاد رو رہی ہے، بیوی سوگ منا رہی ہے، خاندان پریشان ہے، برادری اکٹھی ہو گئی ہے، دفتر کے ساتھی جمع ہو گئے ہیں. اوپر وہ سنتا نہیں، کسی کو چپ نہیں کراتا. جو ہی مٹی میں دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سنتا ہے اور وہ. اور قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر تیری مقام، تیری عظمت، تیری شان بہت بلند ہے، لیکن میرا قانون یہ اِنَّكَ، بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسمع الموتى، مرنے والے کو آپ نہیں سنا سکتے. یہ مولوی سنا دیتے. وہ پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے لاہور کے پاگل کی. وہ قبر پر گیا، منہاج القرآن کا جو ہیڈ ہے، وہ قبر پر گیا اور کہتا ہے محمد بشیر، جو میں نے تجھے سوال یاد کرائے تھے، من ربو کا، جواب دے نا. ربی اللہ. اوپر سے آئی فون اندر دے کر آیا تھا جو وہ سن رہے. لا الہ الا اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب دیا جائے گا. قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. قرآن سے بہتر کوئی کتاب؟ قرآن کہتا ہے یہ پیر مریض پہلے سورۃ بقرہ میں یہ سارے جمع ہو جائیں گے، سید بھی اور اس کے امتی بھی سارے، اور وہ کہیں گے سرکار آپ نے کہا تھا ہم جانے اور جنت جانے. وہ کہتا ہے سرکار کدھر؟ سرکار آپ پھنسی ہوئی ہے، سرکار آپ پھنسی ہوئی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، سب بھاگ رہے. کیوں؟ نفسا نفسی کا عالم ہے. وہاں تیرا اور میرا بزرگ، وہ کہتے ہیں لڑ بڑی لڑ، سمجھتے ہیں لڑ کہ مضبوط لڑ والے بابے کی بیعت کرنی.
میں کہتا تھا یا اللہ ویسے لڑ بڑی مضبوط ہے. ایک دن اللہ نے میرے دل میں ڈالا وہاں تو سارے ہی نانگے شاہ ہوں گے, سب محشر میں ننگے ہوں گے, برہنہ, عورت ہو مرد ہو سب ننگے ہوں گے. میں نے کہا لڑ ہی نہیں ہوگی, پکڑے گا کیا؟ رب نے لڑ ہی ختم کر دی ہے وہاں پر. پیغمبر کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا, سارے باقی ننگے کھڑے ہیں, پکڑ لڑ بابے کی کیا پکڑے گا؟ افلا یتوبون, قرآن کہتا ہے الاللہ ویستغفرون, اوہ توبہ کر لو, معافی مانگ لو. 70 سال کے ہو گئے ہو بابو, 25 سال کا جوان ہے, 2 سال کا بچہ ہے, 20 سال کی عورت ہے, توبہ کر لو اور استغفار کر لو. اللہ غلطی ہو گئی تھی. ہم مردے کو رب بنا بیٹھے, مردے سے مانگنے لگ گئے, مردے کو سمیع سمجھنے لگ گئے, مردے کو بصیر سمجھنے لگ گئے. اللہ توبہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے تو شرک سے توبہ کر, اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام, اس کی حیثیت کیا ہے؟ الا رسول, رسول ہے اللہ. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی آئے, اور جس کو تم نے اللہ بنا لیا وہ امہ صدیقہ, اس کی ماں تو صدیقہ ہے, پاک بات ہے. پھر دلیل کیا دی؟ کانا یاکلان الطعام, اور یہ دونوں مریم بھی اور عیسیٰ بھی یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں, اور جو کھانا کھائے وہ رب ہو سکتا؟ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, جو پیتا نہیں پلاتا ہے, جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے, جو سوتا نہیں, لا تأخذه سنة ولا نوم, جو سوتا نہیں سلاتا. کانا یأکلان الطعام, وہ تو کھانا کھاتے ہیں. اور تیرے سارے بابے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ میں بابوں کے پاس جایا کرتا تھا, جب مجھے دین کی سمجھ آنے لگی تو بزرگ ایسے تو نہیں چھوڑے جا سکتے. بزرگ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, وہ بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور رات کے 3 بجے تک بیٹھا رہتا ان کے پاس. دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی کرامت, کوئی شرامت, کوئی شوف, کوئی پھوف, کوئی شاید تو ملے. ایک دن میں نے کہا پیر صاحب, انہوں نے کہا جی شاہ جی. سارے نیچے بیٹھتے تھے مرید اس کے, میں اس کی چرپائی پر بیٹھتا تھا. مرید کہتے تھے پیر صاحب اس کو آپ نے بولنے کہا یہ سید ہے. واہ یہ سید ہے. وہ ایک قوال کہہ رہا تھا سید چوڑا بھی ہو, بندر نے چاہے کبوتر اڑائے, پتنگ بازی کرے, سید سید ہوتا ہے. واہ. میں نے کہا ابو لہب بھی تو سید تھا, شعلے مارتا تھا, چہرہ خوبصورت ہی بڑا تھا, نبی کا چچا بھی تھا. اور بلال حبشی تھا, کالا تھا, وہ زمین پر چلتا ہے, اللہ اس کی جوتیوں کی آواز نبی کو جنت میں سنا دیتا. سبحان اللہ. میں نے کہا پیر صاحب جتنے مرید بیٹھے ہوئے پورے شہر کے چور, اچکے, چرسی, نشئی, بندے کا پتر تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. وہ کہنے سمجھدار, یہ بڑے سمجھدار بھی ہوئے. کہنے لگا شاہ جی. میں نے کہا جی. کہتے یہ مولوی حضرات ہوتے ہیں نا, یہ افسر کو 17واں سکیل, 18واں سکیل, کوئی ڈی سی, کوئی اے سی, کوئی ماسٹر, کوئی استاد, کوئی ٹیچر, کوئی تاجر, ان کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم پیر لوگ نشئیوں کو ٹھیک کرتے ہیں. میرے باتیں میں نے کہا بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اگلی رات گئے تو ساروں نے وہ سگریٹیں بھری چرس کی. آہا. میں نے کہا شاہ پیر صاحب تو بیٹھنا مشکل ہو گیا, چرس پی رہے ہیں, منع کرو نا. کہتے نہیں پہلے انہیں پی لینے دو. میں کہا پھر مست ہو کے کیا سنیں گے, کیا سنیں گے آپ کے؟ آپ جا کر دیکھ لیں شہر کے جتنے, کیوں پیر فقیر, پیر آپ نہیں مانتے پیروں کو کشمیریوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ پیر فقیر کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے. میں تو مانتا ہوں, مانتا ہوں بھائی. پیر فقیر نہیں مانتے, ادھر والے نہیں مانتے. 2 پارٹیاں تو میں بنا گیا ہوں آج. شاہ نواز صاحب کدھر ہے؟ شاہ نواز صاحب آپ مانتے ہیں پیر فقیر؟
نہیں مانتے شاہ نواز اور میں مانتا ہوں کیا پیر مانتا ہوں اور فقیر مانتا ہوں. پیر ہوتا ہی وہی ہے جو رب کا فقیر ہوتا ہے. پیر فقیر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور دنیا کے لوگوں ولیوں شہیدوں نبیوں علیوں تم سب کے سب رب کے فقیر ہو. اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پیر فقیر مانتے ہو؟ اور پیر ہوتا ہی فقیر ہے. جو فقیر نہیں وہ پیر نہیں. ہم سب فقیر ہیں اس کے در کے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور تم سارے اکٹھے ہو کر اس کو کہتے ہو پیر صاحب کو نہیں مانتے. یہ وہابی پیر فقیر نہیں مانتے. میں نے کہا ہم پیر کو فقیر مانتے ہو کم وقت ہو. تم فقیر نہیں مانتے. تم کہتے ہو سب کچھ دیتا ہے. اور عقل مند بڑے ہوتے ہیں. عقل مند کتنے پر شروع ہوئی تھی؟ مجھے یہ تو ٹائم کا نشان 10 پہ. ہاں جی آپ کہہ دیں آپ پہ بھوکے ہونے آپ پہ رجے ہونے تو سر جایا ہونے. یہ زندہ پیر کے عرس پر میلے پر انگلینڈ سے کما کر گڈیاں لایا ہے نکالتا ہے اور پیر کو دیتا ہے. یہ مرید کس کو دے رہا ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ. یہ مرید کس کو دے رہا ہے؟ پیر کو. یہ آپ کی دعا سے بڑا پیسہ کمایا ہے اس میں سے آپ کا نذرانہ. یہ مرید کس کو دے رہا ہے؟ پیر کو. اور کہتا کیا باہر نکل کے پیر نے بڑا کرم کر دیا ہے 2 فیکٹریاں لگ گئی ہیں. اور بے وقوف دے کر تو آئے. آخری بات 1 گھنٹہ ہونے والا ہے 3 منٹ باقی رہ گئے. تیاری تو میں بہت کر آیا تھا. آپ سے باتیں کرنے کی وقت کا پتہ ہی نہ لگا. ہمارے علاقے کے اندر ایک بزرگ گزرے پیر سید نصیر الدین. نصیر نام سنا ہے؟ کچھ اہل حدیث اسے پسند بھی کرتے ہیں کہ جی وہ توحید کی باتیں بھی کرتا ہے. کوئی نہ کوئی بات کر دیتا تھا کہ اللہ سے مانگو بھائی. ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے راول پنڈی میں پٹرول پمپ تھا انہی کا. وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے تو ہم بھی وہاں پمپ پر پہنچے تیل ڈلوانے کے لیے. اس نے ہمیں دیکھتے ہی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ لمبی داڑھی ستن اتے اے وابی. تو ایک بندے نے آ کر ایسے ہاتھ لگا سیدھا ہو سیدھا کھڑے ہو کر سیدھا ہو کر سلام کر. جھکنا صرف رب کے سامنے جائز. ایسی باتیں وہ کرتا تھا. ایک بندہ آیا. تم کہتے یہ پیر سب کچھ جانتے. چلو اندر والا جانتے. جو اندر ہے جو باہر ہے اس کو زیادہ جاننا چاہیے. وہ تو اندر ہے نا. جو باہر یہ پیر صاحب کو اس نے آیا بریف کیس کھولا. سچا واقعہ دنیا جانتی ہے اخبارات جانتا ہے میڈیا جانتی ہے خبریں لگ گئی تھی. اس نے بریف کیس کھولا 10 لاکھ روپے کہا امریکہ سے آیا ہوں پیر صاحب آپ کی دعا سے کاروباری یہ ذرا 10 لاکھ روپے آپ کو نذرانہ دینا. بریف کے سمیت دے کر پینٹ شرٹ میں بابو صاحب وہ گیا. جتنے بیٹھے ہوئے تھے لوگ اس نے کہا واہ تیاری تے آج ہی لگی مزہ تے آج ہی ہے. مرید ہوئے تھے کتے مینوں بھی پیسے ہون تو میں بھی پیر نو لدائی چھوڑا سونے. 2 مہینے کے بعد پھر آیا. پہلی انویسٹمنٹ 10 لاکھ دوسری انویسٹمنٹ 15 لاکھ. آپ کی دعا سے برکت سے گولڑے کا ہی کھاتا ہوں گولڑے کا ہی جیتا ہوں. نام کے ساتھ بھی گولڑ بھی سٹور جنرل لکھا ہوا ہے. گولڑے والے سرکار کا کرم ہے. پھر 15 لاکھ انویسٹ کی. شاہ جی تو اتوں تو تلے پاس کلاس. پوچھا کرتے کیا ہو؟ کہا جی جوان یہاں سے امریکہ بھیجتا ہوں. بس اس دفعہ 100 لڑکے بھیجے ہیں. سارے جو پیسے جمع ہوئے اس میں 15 لاکھ آپ کے تھے باقی میرے تھے. سلام کیا بغیر سنے پیر کی وہ گیا. ایک نے کہا شاہ جی میرا پتر بہن نکم ہے چرسا پینے. شاہ جی مہربانی کرو نے مرید امریکہ تے پیج چھوڑو. اس نے کہا دوسرے نے سنا کیا کھانا چور بھیجنا. شاہ جی تو مرید ایک بار رہنا. بس یہاں سے نکلی بات گئی. اگلی دفعہ آیا
آخری کس دی اشارہ دے کر انہوں نے کہا گل سننا جنا، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا یار میرے تھوڑا جہا نکمے جے مرید ہیں، انہوں نے پتر دے باج پہ انہوں نے کم از کم 100 بندہ تے ہونا چاہیے۔ اچھا جی، چھوٹی موٹا میرا کاروبار نہیں، میرا پورا جہاز میں نا امریکہ، 100 بندے ہونے چاہیے، پاسپورٹ بناؤ، فی بندہ ₹1,00,000 تے دیو نا جی، تے فلانا دیو نا جی، فلانا وہ جی 100 اس نے کہا، 100 اس نے کہا، 200 اس نے کہا، 150 اس نے کہا، فلانا فلانا، اور نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اس نے آیا، میں ہفتے بعد آسا جی میں چھٹی دے آیا کار، اور سب کے جناب لاکھ روپے ہر بندے کی طرف سے جو آیا، وہ تو 35 لاکھ انویسٹ کر گیا، تو وہاں بن گئے کروڑوں۔ مریدوں نے پاسپورٹ بھی دیے، فوٹو بھی دیے، درخواست بھی دی۔ انہوں نے کہا پیر صاحب پھر دعا کر چھوڑا، دعا کی، ہو گیا، وہ گیا وہ دن، آج کا دن۔ شاہ جی میرا منڈا، میرے پیسے، میرا پاسپورٹ 35 لاکھ انویسٹ کر کے کروڑوں روپے بنا کر، مردے کو کیا پتہ لگنا، زندہ کو خبر نہ ہوئی۔ شاہ جی کو تیسرے دن ہارٹ اٹیک ہوا، شاہ جی بھی گئے۔ اے ہمارا رب، ہمارا پالنہار، قرآن کا اعلان، تیری مسجد ہو یا میری مسجد، تیرا مرکز ہو یا میرا مرکز، فرض نماز کے بعد تو بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس زندہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اور پورا نظام چلانے والا ہے۔ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جس کو تو رب مانتا ہے، اس زندے کو خبر نہیں ہوتی فراڈی مرید ہے کہ اصلی مرید۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں، شاہ جی گھر میں آتے ہیں، نسلوں سے آ رہے ہیں، اگلی نسل آنے لگ گئی، لڑکی سے آنکھ مٹکا ہوا، لڑکی کو بھگا کر مرید کی لے گیا، اگلے دن کشمیر کے اخبار میں خبر لگ گئی، جعلی پیر، پہلے وہ اصلی تھا، پہلے وہ اصلی تھا، تیرے نذرانے وصول کرتا تھا، تیری بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، ہماری عورتیں اس کی ٹانگیں دباتی تھی، تو اپنے گھر سے جوان بیٹی کو اس کے عرس کے میلے پر 7 راتوں کے لیے ان کے حوالے کراتا تھا۔ اب اس نے کاروائی کی تو کہتے ہو جعلی پیر۔ اے پیروں کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بیٹی آئی، سر پر کالی چادر اپنی کملی والی اس کے سر پر ڈالی اور کہا بتلا، یہاں رہنا چاہتی ہے، گھر جانا چاہتی ہے؟ 4 صحابہ کے ساتھ وہ جا رہی ہے، راتیں بھی سفر میں آئی، دن بھی سفر میں آئے، آگے جاسوسوں نے خبر دی تمہاری بہن آ رہی ہے، محمد کے 4 ساتھیوں کے ساتھ تیار ہوا لینے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال کرتا ہے، بتلا، بستی اب میری ہے، ملک میرا، شہر میرا، بادشاہت میری ہے، مجھے بتلا، تیری راتیں بھی ان کے ساتھ گزری، تیرا دن بھی ان کے ساتھ گزرا، کسی نے کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ اس کمال ہے اس عورت کا، اس نے کہا، اے سن بے غیرت بھائی، تو مجھے چھوڑ کر اپنی جان بچا کے بھاگا تھا، محمد نے میرے سر پر چادر ڈال کر ان کے ساتھ بھیجی، میں نے وہ غیرت، وہ حیا جو تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا، میں نے محمد کے صحابہ میں دیکھا۔ ہم تو اس کو ماننے والے تھے، ہم کہاں ان پاگلوں کے پیچھے چل پڑے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرما، اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر موت نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔